مسلمانوں ہم نے تمہارے لیے وہی دین معین کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو، اور جو ہم نے وہی کیا ہے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کہ قائم کرو اس دین کو اور اس کے بارے میں متفرق مت ہو جاؤ، ٹکڑوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو قول سنایا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، اور اس کا تعلق اس حدیث سے ہے جو آج صبح میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ حضور نے اپنے مبارک اور باسعادت دور سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنائے۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پہلا دور دور نبوت، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ فتکون ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوۃ، تیسرا دور ثم تکون ملکا عاضا، تیسرا دور ایک جابر ایک ظالم ملوکیت کا دور ہوگا۔ یہ ظالم ملوکیت تھی بنو امیہ کی، جس میں واقعہ کربلا ہوا، حادثہ ہرہ ہوا، سینکڑوں تابعین شہید کیے۔ آپ کو معلوم ہے حجاج ابن یوسف نے، یہ ظالم حکومت، لیکن اس کے بعد پھر فرمایا ثم تکون، یہ بھی ختم ہو جائے گی جب اللہ چاہے گا۔ یہ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں تو تھے تو مسلمان کلمہ گو تو تھے۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکن جبریا، غلامی لے کر آئے گی ملوکیت۔ یہ دور تھا کولونیل رول کا جو اب ختم ہو گیا۔ کہیں ملکہ وکٹوریہ کے غلام تھے، ہم 100 برس تک غلام رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی تھی ہندوستان کے بڑے حصے پر، اور اس کے بعد 1857 کے بعد تو ملکہ وکٹوریہ، ہم ان کے غلام تھے۔ کہیں فرانس کے غلام تھے، کہیں کسی اور کے غلام تھے، ملکن جبرین۔ لیکن فرمایا اس کے بعد پھر دور آئے گا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوۃ کا۔ واقعہ یہ ہے کہ قافلہ انسانیت اس دہلیز پر پہنچ چکا ہے، وہ دور زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن اب اس میں نوٹ کیجئے حضور کے بعد پہلا دور بھی خلافت علی منہاج النبوۃ، اور پھر آخری دور بھی خلافت علی منہاج النبوۃ۔ اس حوالے سے امام مالک نے فرمایا لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر، اسی منہاج پر، اسی میتھڈالوجی سے جس سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ پہلا منہاج نبوت قائم ہوا تھا منہاج محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، منہاج خلافت۔ پہلا دور جو ہے خلافت علی منہاج النبوۃ کا، وہ تو منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر قائم ہوا۔ اب اسی راستے سے دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگرچہ میں نے اس پر 400 صفحے کی کتاب بھی لکھی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے کے میرے ویڈیوز آڈیوز بھی موجود ہیں۔ اس وقت مجھے چند منٹوں میں بات جمع کرنی ہے۔ پہلی بات، ایمان حقیقی دلوں میں پیدا کرو۔ آج جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان قلبی نہیں ہے، یقین والا ایمان نہیں ہے۔ یقین والا ایمان ہمارے پاس ہوتا تو ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی مومن اگر ہوگے تو تم سب سے سربلند ہوگے۔ ہم تو ذلیل ہیں، آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ ہمارے پاس ایمان نہیں، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے۔ پہلے ایمان کا احیاء کرنا ہوگا، دلوں میں اس یقین کی جوت جگانی ہوگی، اور اس میں ایک عوام کی سطح کا ایمان ہے، ایک انٹلیکچوئل لیول کا ایمان ہے جو علی وجہ البصیرت بھی ہو، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت، نہ صرف میں خود بلکہ جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت چل رہے ہیں۔ یہ اندھے بہرے ہو کر نہیں چل رہے، علی وجہ البصیرت چل رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، اور اس علی وجہ البصیرت ایمان کے سورس صرف ایک ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ مولانا ظفر علی خان کس کا انداز میں کہہ گئے وہ بات، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ شاید اسی سے آپ سمجھے 35 برس اس عرض لاہور میں صرف کر چکا ہوں، صرف تعلیم و تعلم قرآن، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن سے روشناس کرانا۔ اور یہ سارا کام کس لیے تھا؟ یہ پہلا مرحلہ ہے انقلاب نبوی کا۔ وہ ایمان حقیقی پیدا ہو، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ ثبوت یہ ہوگا کہ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے شریعت کے جتنے حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر لازماً عمل کریں، چاہے مشکل ہو، چاہے بھوک آئے، چاہے فاقہ آئے۔
سودی لین دین حرام. کسی حکومت نے آپ پر لازم نہیں کیا کہ آپ بینک سے قرض لیں اور اونچا محل بنائیں، بڑی بلڈنگ بنائیں. کسی نے لازم نہیں کیا، یہ آپ کا اپنا فعل ہے. کسی حکومت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ بینک میں رقم رکھیں اور سود کھائیں. کم سے کم یہ تو نہ ہو جو غبار ہے سود کا وہ تو میرے اور آپ کے اندر جا رہا ہے حضور کی حدیث کے مطابق. غبار یا دخان وہ تو جا رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو. بے پردگی کا کوئی حکم ہمارے ہاں نہیں دیا گیا. مصطفیٰ کمال پاشا کی طرح یہاں برقعے نہیں اتروائے گئے، یہاں چادریں نہیں اتروائی گئی. پھر اگر اتاری ہیں تو کیوں اتاری ہیں؟ کس نے اتروائی ہیں؟ ہم نے خود. جس کے پاس دو پیسے ہو گئے، معلوم ہوا برقع تو شاید پرانی دقیانوسیت کی علامت ہے، دفع کرو اس کو. اس کے بعد چادر رہ گئی، چادر گئی. اس کے بعد ایک پٹی سی رہ گئی ہے کب کہیں وہ گلے کے اندر پڑی ہوئی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اور یہ ہے اس قوم کی نوجوان لڑکیوں کا یہ پردہ ہے، یہ حجاب ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کس نے نافذ کیا؟ میں نے صرف دو باتوں کا اشارہ کیا ہے. اپنی معاش اور اپنی معاشرت میں سے حرام چیز کو اگر آپ نہیں نکالتے، ٹھیک ہے فاقہ آ جائے کوئی بات نہیں. صحابہ سے کہا گیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ تو آئیں گے، امتحانات آئیں گے، تمہیں ہم فاقے سے بھی آزمائیں گے اور جان و مال کے نقصانات سے بھی آزمائیں گے. اور یہ تو جب تک ان آزمائشوں سے نہیں گزرو گے تم ہماری مدد کے مستحق نہیں قرار پاؤ گے. امتحانوں میں سے گزر جاؤ پھر ہماری مدد آئے گی. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب میں جبکہ صحابہ کرام کے لیے من حیث الجماعت آخری درجے کا امتحان ہو گیا تھا، اس کے بعد نوید سنا دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. بس اب اللہ کی مدد آئے گی، اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا. اسی سال میں حضور نے عمرے کا سکینیت کی گئے ہیں اور صلح حدیبیہ ہو گئی. اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. بہرحال پہلا مرحلہ یہ ہے حقیقی ایمان کی جوت جگانا دلوں میں، جس کا ثبوت یہ ہوگا کہ شریعت کے جس دائرے میں اس وقت عمل ہے، چور کا ہاتھ ہم نہیں کاٹ سکتے، زانی کو ہم سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام کی سطح پر فیصلہ نہ ہو جائے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو مجرم ہم ہیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے ایسے لوگ اب جمع ہوں، ایک قوت بنے، جماعت بنے. ید اللہ علی الجماعہ لا اسلام الا بالجماعہ. یہ تو حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آج صبح آپ کو سنایا گیا ہے. اب میں معذرت سے عرض کروں گا کہ اس وجہ سے کہ ہم اس پر پورے نہیں اترتے ان حدیثوں کو ہم اٹھا کر پھینک دیں. حدیث مسلم شریف کی ہے من مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ. کیا آپ اٹھا کر پھینک دیں گے صرف اس دلیل کے بنا پر کہ پھر ہم کون، ہم تو سب کے سب کافر ہو گئے؟ پھر اگر نتیجہ نکل رہا ہے تو اس کفر سے نکلنے کی کوشش کیجیے، یہ نہیں کہ اس کو جواز بنا لیا جائے اس کفر کے اندر رہنے کا. مسئلہ کیا ہے؟ الجماعت صرف وہ جماعت تھی جو حضور کے زمانے میں تھی اور زیادہ سے زیادہ خلافت راشدہ میں. وہ الجماعت تھی کہ من شذ شذ فی النار، جو اس جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنمی. اس کے بعد سے آج تک کوئی الجماعت نہیں ہے. جو اپنے آپ کو الجماعت کہے وہ کافر، اس لیے کہ الجماعت کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ اس کا امیر نبوت کا مدعی ہے. نبی کی جماعت ہوتی ہے کہ جو الجماعت ہو، یا خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ دعویٰ کر سکتی ہے الجماعت کا. الجماعت کا مقصد مراد یہ ہوتا ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ ہے مسلمان، جو ہم سے باہر ہے وہ کافر ہے. اگر کوئی مسلمان جماعت یہ دعویٰ کرے بہت بڑی گمراہ، ضل ضلالا بعیدا کسے باشد. یہ نہیں ہے اصل میں. اب ہم جماعتیں ہیں، الجماعت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی. یہ محنت افراد کے ذریعے نہیں ہوتی، جماعتوں کے ذریعے ہوتی ہے. یہ ساری جماعتیں ہیں. جو بھی جماعت آپ کے خیال میں بہتر ہے، جو جماعت بھی آپ کے خیال میں اپنی میتھڈالوجی کے اعتبار سے منہج انقلاب نبوی سے قریب ترین ہے، جس جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر آپ کو کچھ خلوص اور اخلاص کی خوشبو آئے، اس پر شامل ہونا آپ پر فرض عین ہے. اگر نہیں تو آپ کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے. اس لیے کہ طاغوت سے کفر جو ہے وہ ایمان کی شرط اول ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس کے خلاف جہاد آپ کے ایمان کی شرط لازم ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں. لہذا کسی نہ کسی جماعت میں آپ کو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جماعت آپ کے پیمانے پر معیار پر پوری نہیں اترتی خود کھڑے ہو جائیے. کسی کے پاس پروپرائٹری رائٹس نہیں ہیں. جتنی جماعتیں ہیں وہ جماعت اسلامی ہو، مولانا مودودی کو حق تھا، انہوں نے جماعت بنائی.
مولانا الیاس کو حق تھا، انہوں نے ایک جماعت ایک کام شروع کر دیا، اور لوگوں کے حق تھے جن کے سامنے جو طریقہ کار آیا انہوں نے اس طریقہ کار کے مطابق جماعت بنا دی، کسی نے اس کو حرام نہیں کہا، یہ جماعتیں بنانا ہرگز حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ بغیر جماعت کے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بغیر جد و جہد کے رہنا چاہتے ہیں، آپ ڈسپلن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بغیر سمع و طاعت کے ڈسپلن کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوسرا مرحلہ یہ ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا، یہ حضرت حارث اشعری کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں خود دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ 5 ارکان اسلام تمام مسلمانوں کو معلوم، حالانکہ وہ بھی حدیث نبوی ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، کس کا قول ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہی محمد عربی 5 باتیں اور فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں تم پر لازم ہے میں حکم دے رہا ہوں، وہ 5 باتیں ہمیں سے کسی کو معلوم ہی نہیں، کیوں؟ ان کا تعلق ہے دین کو غالب کرنے سے، جب دین کے غلبے کا تصور ہی ذہن میں نہیں تو یہ 5 چیزیں ہی ریلیونٹ ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، ریلیونس ہی نہیں، لہذا ہمارے ذہنوں سے اوجل، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ لیکن یہ ہے جماعت، دوسرا مرحلہ، اس میں یہ کہ اطاعت امیر، اس اطاعت امیر کے لیے بیعت، اسی بیعت کا حوالہ دیا تھا آج برادران عمران صاحب نے، کہ جس شخص کے گلے میں پٹا نہیں ہے بیعت کا، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ جماعت جب تک اتنی کمزور ہے کہ طاقت کے ساتھ کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جیسے کہ مکے میں حضور کے 12 برس گزرے، ابھی اتنی طاقت نہیں تھی، ورنہ اللہ کی مدد ظاہر بات ہے اس کے دروازے اس وقت بھی بند نہیں تھے، اللہ پر توکل ظاہر بات ہے کہ حضور کے توکل میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں کوئی حساب کتاب ہوتا ہے، اسی سے طے کیا جاتا ہے، لہذا 1 اور 10 کی نسبت سے بھی آیا ہے سورہ انفال میں، پھر 1 اور 2 کی ریشو بھی آئی ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ حساب کتاب میں بات جب آئے کہ ہاں اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، سم و طاعت والے لوگ ہیں، ڈسپلن کے خوگر ہو چکے ہیں، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اور انہوں نے اپنے وجود پر اللہ کا دین قائم کیا ہے، اپنی معاش اور معاشرت سے حرام کو نکال دیا ہے، پھر ہم چیلنج کریں گے نظام کو، وہ ہوگا نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ منکرات کا انسداد اور خاتمہ، ہم چیلنج کریں گے، اب یہ حرام کام ہم نہیں ہونے دیں گے یہاں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اس میں بھی مسلح بغاوت نہیں، اس لیے کہ ایک تو مسلمان کا مسلمان سے تعلق ہے، ایک نیا مسئلہ ہے، حضور کے زمانے میں ایک طرف کفر تھا ایک طرف اسلام تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو حکومتیں ان کے پاس فوج ہے، ایئر فورس ہے، آپ کو معلوم ہے حافظ الاسد نے ایک دن میں 30,000 اخوانی ہلاک کیے، پورا شہر ہما کا اڑا دیا، 30,000، ظاہر فوج موجود ہے، ٹینک ہے، ایئر فورس ہے، لہذا اصل میں مسلح بغاوت جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے، یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے، جائز ہے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ صحیح ہے، درست ہے، جائز ہے، لیکن فیزیبل نہیں، قابل عمل نہیں۔ غیر مسلح بغاوت، نان وائلنٹ نان کوآپریشن، نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس، ان آرمڈ ریوولٹ، اب ہم ٹیکس نہیں دیں گے، تمہارا یہ کام حرام کے کام ہے، تمہارا سارا نظام حرام کا نظام ہے، یہ کافرانہ نظام ہے، ہم اس کے ساتھ وفاداری نہیں جاری رکھ سکتے، یہ کہہ کر میدان میں آئیں گے، یہ یک طرفہ جنگ ہوگی، گولیاں چلیں گی، لیکن سینوں پر کھائیں گے انشاءاللہ اگر وہ وقت آ گیا، پیٹ نہیں دکھائیں گے، اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ہے وہ آخری مرحلہ، اگر معتدبہ تعداد میں لوگ ہوئے اور واقعتاً ان کے خلوص اور اخلاص جو ہے اس میں کمی نہ ہوئی، ان کے نظم میں آپ کو معلوم ہے تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی، غزوہ احد میں 35 صحابہ سے غلطی ہوئی، نظم کو ڈھیلا کر دیا، کوئی حرام کام نہیں کیا تھا انہوں نے، لوکل کمانڈر کہتے رہے مت ہلو یہاں سے، لیکن وہ فتح بدل گئی شکست میں۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہم نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جب تم ڈھیلے پڑے، تم نے نظم کو توڑا، 35 صحابہ کی غلطی سے فتح شکست میں بدلی، 70 صحابہ شہید ہوئے، انکلوڈنگ اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
مصعب بن عمیر جو داعی قرآن بن کے مدینے میں آئے تھے، اور جو بھی انقلاب مدینے میں آیا در حقیقت انہی کی دعوت قرآنی کے نتیجے میں آیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ لہذا نظم، ڈسپلن، اس کی ایک جماعت کا تیار ہونا لازم ہے۔ البتہ جب ہم میدان میں نکلیں گے، اگر وہ مرحلہ آ گیا تو بہت سے اور نیک دل لوگ بھی لازماً شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی کی طرح کی مضبوط ایک جماعت موجود ہوگی، وہ اس پورے ایجیٹیشن کو کنٹرول کر سکے گی، اس کو کوئی ہائی جیک نہیں کر سکے گا، اس کو کہیں رخ نہیں غلط طریقے پر بدل سکے گا۔ یہ ہے 3 نکات جس سے کہ ایک مشکل انقلاب، جانے دینے والا انقلاب محسوس ایسا ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا اختیار ہے، اگر وہ ہمارے لیے نرم انقلاب کا راستہ کھول دے فبہا، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، لیکن اگر نہیں ہوتا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کا بھی مطالبہ کرتے رہیں، اس کھڑکی کو بند نہ کریں۔ اب ہم پرویز مشرف سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنے جلسے میں بلایا، میں نے جا کر وہیں پر وہ بات رکھ دی، اور پورا ان کا مجمع کھڑا ہو گیا اور سب نے ہاتھ اٹھا دیا، ہاں اس کے اوپر تحریک چلنی چاہیے۔ لیکن جماعت اسلامی نے بھی تحریک چلانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اگر کوئی مظاہرے کیے تو اس بات پر کیے کہ نواز شریف کو یہاں سے کیوں بھیج دیا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ معاملہ جو ہے وہ کتاب و سنت کا نہیں، دین کا نہیں، ایمان کا نہیں، لیکن وہ مطالبہ لے کر اگر کھڑی ہو جائے جماعتیں، کرو یہ تبدیلیاں دستور کے اندر، اس وقت تمہارے ہاتھ کے اندر اختیار بھی موجود ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے امکان ہے، جنرل صاحب آپ اس کی نفی نہ کیجئے، امکان ہے، آئینی طور پر ہو سکتا ہے، لیکن ہے بہت بڑا اگر۔ اس میں بے نفسی کا معاملہ ہوگا دینی قیادتوں کا۔ اگر وہ سیاسی جو کھیل ہے اسے چھوڑ دیں اور جو بھی کشاکش اقتدار کی جو جد و جہد ہے اس سے نکل جائیں اور صرف امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کے لیے جمع ہو جائیں، اس کو جہاد کہا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل۔ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ طریقہ ہے، اس طریقے کے لیے ایک جماعت تیار کرنے کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی سے۔ ہمارے پاس اگر 2 کم آئے ہیں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے معلوم ہے سیرت النبی سے آپ نے 22 برس میں ٹوٹل ریولوشن برپا کیا، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تاریخ میں، انسانی تاریخ میں نہیں ہوا، لیکن اس کے بھی 2 حصے کیجئے تو پہلے 10 سال میں بمشکل 125 آدمی حضور کے پاس تھا۔ دارالندوہ میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسی لیے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں طائف گئے تھے، وہاں جو کوئی 2 دن میں ہو گیا حضور کے ساتھ، مکے میں پورے 10 برس میں نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم پشت پر تھے، بنو ہاشم کی سپورٹ حاصل تھی۔ لیکن جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، ادھر گھر میں دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، یہ ہمارے لیے صدموں کا سال ہے، اور اس میں سب سے بڑا صدمہ طائف میں ہوا، جس پر یوں سمجھیے چیخیں نکل گئی ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو میری توہین ہو رہی ہے، یہ اسٹریٹ ارچنز پتھراؤ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، اور جو ہے یہ تماشا ہے، یہ رسوا سر بازارے آشوق ستمگارے، محبوب خدا حبیب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین، اور طائف کی گلیاں اور پتھراؤ، اور تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جسم لہو لہان ہو گیا ہے، اور ذرا بیٹھے ہیں تھک کر یا نڈھال ہو کر، تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے دائیں بغل میں ہاتھ ڈالا، دوسرے نے بائیں میں، اٹھو جاؤ یہاں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا میرا معاملہ میرے دشمن کے ہاتھ میں دے دیا جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے۔ یہ فریاد آئی ہے محمد کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے النبی الخاتم میں لکھا ہے، یہی دعا ہے ٹرننگ پوائنٹ، یہ گویا کہ ذاتی طور پر حضور پر ابتلا اور آزمائش کی انتہا تھی جو یوم طائف میں ہو گئی، اس کے بعد سے مدد آئی ہے، اس کے بعد مدینے سے کھڑکی کھلی ہے، اس کے بعد آپ غار ثور میں رہے ہیں تو اس کے دروازے پر پہنچ کر بھی لوگ نہیں دیکھ پائے ہیں، اس کے بعد اگر سراقہ نے تعاقب کیا ہے تو اس کی سواری کے جو وہ پاؤں ہیں وہ دھس گئے زمین کے اندر، پھر اللہ کی مدد آئی ہے۔ لیکن یہ کہ پہلے یہ ساری شرائط پوری کی جائیں، یہ ہے وہ راستہ، انقلاب کا راستہ، جانے دینے کا راستہ۔ اور جان لیجئے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے کئی 100 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خون کا ہدیہ پیش کیا، 2 مرتبہ
طائف کی مٹی بھی اس نے بھی جذب کیا ہے نبی کے خون کو، اور دامن احد میں تو خون کا فوارہ چھوٹا تھا حضور کے یہ رخسار مبارک سے، اس لیے کہ وہ جو تلوار کا وار پڑا تھا، 2 دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور یہ کہ یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر خود کی 2 کڑیاں گھس گئی، ان کو نکالنے کی کوشش کی ایک صحابی نے دانتوں سے کھینچ کر، تو ان کے دانت نکل گئے، پھر جس طریقے سے بھی انہیں نکالا گیا تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ مرحلے آتے ہیں، ان مرحلوں سے گزر کر یہ ہے سخت انقلاب، یہ ہے ریولوشن، یہ ہے منہاج محمدی۔ اس کے لیے میں نے آپ کو قول سنا دیا، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، وہ آخری دور آئے گا اسی طور سے آئے گا جس طور سے پہلا دور آیا تھا۔ اور ایک محقق نے بتایا کہ یہ قول تو اصل میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب نامزد کیا تھا حضرت عمر کو اپنے جانشین کی حیثیت سے تو خطبہ دیا تھا، اور خطبے میں فرمایا تھا ان هذا الامر لا يصلح آخره الا بما صلح به اوله، یہ جو ہمارا معاملہ خلافت کا ہے اس کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس سے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ یہ دوسرا راستہ ہے، ہم اس پر بھی گامزن ہیں، البتہ یہ کہ ہم راستے اللہ کی رحمت کے بند نہیں کرنا چاہتے، اگر کہیں سے توقع ہوتی ہے ان کو بھی ہم کہتے رہیں گے، ایک طرز تغافل ہے صبح ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے، ارباب اقتدار سے بھی کریں گے، دینی جماعتوں اور قیادتوں سے بھی کریں گے، لیکن یہ کہ اپنے طور پر ایک ایسی جماعت کو تیار کرنے کی جد و جہد ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہد جاری رکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ الحمدللہ کہ ہمارا یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچا۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد امیر تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان کی دعا پر یہ آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوگا۔ اس دعا کو محض رسم نہ سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پروردگار جو ہدایت تو نے عطا فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وجود پر نظام خلافت قائم کریں، اے اللہ ہمیں ہمت دے کہ اپنے ملک میں نظام خلافت قائم کریں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ ہمیں توفیق دے ہر اس کام کی جو تجھے پسند ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم وفقنا نقیم دینک المتین، اے اللہ ہمیں ہمت دے کہ تیرے دین متین کو قائم کرے۔ اللہم وفقنا نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا، اے اللہ ہمیں توفیق دے تیرے عطا کردہ اس ملک میں سلطنت خداداد پاکستان میں نظام خلافت علی منہاج النبوۃ قائم کرے، اور پھر یہ نظام خلافت علی منہاج النبوۃ پاکستان اور افغانستان سے پورے روئے ارضی تک پھیل جائے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، وجعلنا منہم، اور اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا، اور اے اللہ ہر اس شخص کو رسوا اور ذلیل اور خوار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کرے۔ ومن کانوا وحیث کانوا، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، ولا تجعلنا معهم، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں کے دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔